یہ 11ویں کا ماہ ہے نا حضرت، یہ 11ویں شریف کا ماہ، بڑی 11ویں شریف، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے لوگ تھے حضرت۔ ہم تو حضرت مال کے حصول کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں حضرت۔ لکھا ہے کہ خلیفہ وقت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا اشرفیوں کی تھیلی لے کے آیا، تو کیونکہ وہ عباسی خلیفہ تھا، حضور نبی علیہ السلام کے چچا کے خاندان مبارک میں سے تھا، تو خود تو اولاد رسول اللہ علیہ السلام تھے نا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، لیکن جیسے میں نے کہا نا حضرت، پردے رکھا کرو، پردے رکھا کرو، یہ پردے رکھا کرو، یہ پردے، کام بڑا اوکھا ہے لیکن حضرت بڑا اجر ہے اللہ کی بارگاہ میں پردے رکھنے کا۔ یہ فوائد الفواز شریف میں یہ لکھا ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، آپ فرماتے ہیں جب حضور نبی علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے نا، تو اگلی صبح نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ایک جبہ دکھایا جسے صوفیاء نے جبہ فقر کہا ہے، اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ جبہ فقر ہے، اور مجھے اللہ جل شانہ نے حکم دیا ہے محبوب جس کو تو چاہے نا اسے عنایت کر دینا۔ تو لکھا ہے سب سے پہلے آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب متوجہ ہوئے، فرمایا میرے ابو بکر اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ عرض کی اے اللہ کے رسول علیہ السلام میں صدق کو اختیار کروں گا، اور یاد رکھنا صدق کو چھوٹا مقام نہیں، نبوت کے بعد مقام صدق۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عمر کی جانب متوجہ ہوئے، فرمایا عمر اگر جبہ تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ عرض کی اے اللہ کے رسول علیہ السلام میں عدل کروں گا، فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب متوجہ ہوئے، فرمایا عثمان اگر جبہ تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام میں حیا کو اختیار کروں گا۔ پھر حضرت مولا علی کی باری آئی، فرمایا علی جے جبہ تینوں دے دیاں تو کی کریں گا؟ عرض کی تھی اللہ دے محبوب میں لوگاں دے عیباں دے پردے پاواں گا، ہائے میں لوگوں کی عیبوں پہ پردے لیکن حضور نبی علیہ السلام نے جبہ حضرت علی کو عطا کر کے فرمایا علی یہ جبہ آیا بھی تیرے لیے تھا، پردہ پایا کرو یار کسی دا، آج تم کسی کا پردہ رکھو کل وہ تمہارا رکھ لے گا، یہ پردہ رکھا کرو، پردہ رکھا کرو۔ تو یہ بڑے لوگ ہیں حضرت، یہ پردے رکھنے والے لوگ ہیں، یہ پردے رکھنے والے لوگ۔